محترم ناظرین، نئے اسلامی سال کا آج سب سے بڑا اور طاقتور ترین عمل پیش کرنے والا ہوں۔ یہ عمل 7 محرم بروز جمعرات اور 8 محرم بروز جمعہ کا ہے۔ کسی ایک دن کو آپ مقرر کر کے سورہ کوثر اور یا رزاق کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں۔ آپ 7 محرم بروز جمعرات پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت نہیں ہے آپ کے پاس تو 8 محرم بروز جمعۃ المبارک لازمی پڑھ لیں۔ دونوں دنوں میں لگاتار بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، کسی ایک دن کو مقرر کر کے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل اتنا پاورفل ہے، نئے اسلامی سال کا سب سے بڑا عمل ہے، صرف ایک دن کا عمل ہے۔ 7 محرم بروز جمعرات کر لیں، 8 محرم بروز جمعۃ المبارک کر لیں۔ پورا سال آپ کو کسی وظیفہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، بیٹھے بٹھائے اللہ پاک آپ کو مالدار کر دے گا۔ بیٹھے بٹھائے اللہ پاک آپ کے نصیب کے سارے بنتالے کھول دے گا۔ آپ کا نصیب اللہ پاک روشن چاند کی طرح چمکا دے گا۔ یہ عمل جس گھر میں بھی 7 محرم بروز جمعرات یا 8 محرم بروز جمعۃ المبارک کیا جاتا ہے، اس گھر کے تمام افراد کو اللہ پاک مالدار اور غنی کر دیتا ہے۔ اس عمل کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس گھر میں بھی یہ عمل کیا جاتا ہے، چاہے چھوٹا بچہ یہ عمل کرے، بزرگ کرے، عورت کرے، کوئی بھی ایک شخص عمل کر دیتا ہے، اس کی برکت سے تمام کے گھر کے افراد کے اللہ پاک مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ یعنی تمام لوگ جو ہیں اللہ پاک کی نظر میں آ جاتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمت اترتی ہے، اللہ کا فضل اترتا ہے۔ آنے والے پورے سال میں اللہ پاک اس گھر کے تمام افراد کو زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اس گھر میں سے لڑائی جھگڑا اللہ پاک ختم فرما دیتا ہے، رزق کی کمی ختم فرما دیتا ہے، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا اللہ پاک خاتمہ فرما دیتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں دولت رکھنے کی جگہ ہے، رزق سنبھالنے کی جگہ ہے، اگر آپ اللہ کی غیبی مدد سے آنے والے پورے سال میں مالا مال ہونا چاہتے ہو، 7 محرم بروز جمعرات یا 8 محرم بروز جمعۃ المبارک کسی ایک دن کو مقرر کر کے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز ایک ایسی زندگی کا اللہ پاک آغاز فرما دیں گے جہاں نہ غربت ہوگی، نہ تنگ دستی ہوگی، نہ بے روزگاری ہوگی، نہ مفلسی ہوگی، نہ قرضہ ہوگا، نہ کرائے کا گھر ہوگا۔ دنیا کی تمام نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ نئے اسلامی سال میں اللہ پاک آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا جو اس سے پہلے پچھلے سال آپ کو نہیں مل سکا، کیونکہ نیا اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگر پچھلے سال آپ بے روزگار تھے، بیمار تھے، اگر آپ ذاتی گھر سے محروم تھے، مقروض زندگی گزار رہے تھے، اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں، من پسند رشتوں کے اعتبار سے بے چین ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ من پسند رشتوں کی قطاریں اللہ پاک کی طرف سے آنا شروع ہو جائیں، من پسند رشتے خود چل کے آپ کے گھروں میں آ جائیں۔ دنیا کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اب ہر ایک انسان کا اپنا مقصد ہوتا ہے، اپنی حاجت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز ناممکن لگتی ہے، آپ سمجھتے ہو کبھی ہو ہی نہیں سکتی، یہ کام کبھی ممکن ہو ہی نہیں سکتا، اس ناممکن کام کو ممکن اللہ پاک کر دے گا۔ اس کی نیت کر کے آپ سورہ کوثر اور یا رزاق کو 7 محرم بروز جمعرات یا 8 محرم بروز جمعۃ المبارک کسی ایک دن کو مقرر کر کے آپ انشاءاللہ تعالی عزیز جب اس عمل کو کرو گے تو آپ پورا سال اللہ کی غیبی مدد کو اپنی جاگتی اور کھلی آنکھوں سے محسوس کرو گے۔ جو لوگ نئے سال میں کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں نئے اسلامی سال میں کاروبار کا آغاز ہو جائے اور اچھا ہو جائے، تمام تر معاملات بہتر سے بہترین ہو جائیں، کاروبار میں جو ہے وسعت آ جائے، ترقی آ جائے، جادو جنات نظر بد حسد کی تمام برے اثرات سے کاروبار کو اللہ پاک محفوظ فرما دے۔ وہ تمام میرے سننے والے جو کاروباری حضرات ہیں، وہ اس عمل کو
کر کے کاروبار کا آغاز کر دیں، یعنی سورہ کوثر اور یا رزاقوں کے اس خاص عمل کو بروز جمعرات یعنی 7 محرم یا 8 محرم بروز جمعۃ المبارک اس عمل کو کر لیں۔ کسی ایک دن کو مقرر کر کے آپ یہ عمل کر لیں، یہ ایک دن کا عمل ہے، روز 2 دن لگاتار کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، کسی ایک دن کو مقرر کر کے یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی عزیز اس کاروبار میں اللہ پاک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے گا۔ جو لوگ سارا سال ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، ایک وقت کا ان کو کھانا میسر ہوتا ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ جو لوگ بیمار ہیں شفا حاصل کرنے کی غرض سے کر لیں، جو لوگ قرض میں مقروض ہیں قرض سے یعنی پہاڑوں جتنا قرضہ ہے، قرض ختم کروانے کے اعتبار سے اللہ کی غیبی مدد پانا چاہتے ہیں، وہ قرض کو ختم کروانے کی نیت کر کے اس عمل کو کر لیں۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں اولاد چاہتے ہیں یعنی بے اولاد ہیں، وہ اولاد حاصل کرنے کی غرض سے کر لیں۔ اب ہر ایک انسان کا اپنا مقصد ہے، اپنی حاجت ہے، جس بھی مقصد کو پورا کروانا چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ سے ایک دن کے طاقتور ترین عمل سے تو آپ یہ عمل کر لیں۔ عمل بتانے سے پہلے میں جمعرات اور جمعہ کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھیں اور اپنے نام کے ساتھ آمین لازمی لکھیں تاکہ آپ کو دعا کا حصہ بنا دیا جائے اور آپ کا نام لے کے آپ کے لیے دعا کی جائے، اور آمین لازمی لکھے گا۔ نہ جانے کس کی آمین کو اللہ پاک قبول فرما دیں اور لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جائے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ تجھے تیرے شان کریمی کا واسطہ جتنے بھی بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، نئے اسلامی سال کا آغاز اچھا فرما، تمام افراد کو، میرے سننے والوں کو زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ فرما، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما، جادو جنات نظر بد کے تمام برے اثرات کو میرے تمام سننے والوں کو محفوظ فرما۔ جو لوگ رشتوں کے متلاشی ہیں ان کے لیے من پسند رشتوں کی قطاریں لگا دے، سبیلے اور اسباق پیدا فرما دے، جو مشکل میں ہیں ان کے لیے آسانی پیدا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما، جو ذاتی گھر سے محروم ہیں انہیں ذاتی گھر عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ اب عمل بتانے لگا ہوں، آپ اس عمل کو 7 محرم بروز جمعرات بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد، یعنی صبح کرنا چاہے شام کو کرنا چاہے، کسی بھی نماز کے بعد کرنا چاہے۔ پنجگانہ نماز ہے، نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، پنجگانہ نماز کے بعد کسی بھی ایک نماز کو مقرر کر کے کر سکتے ہیں۔ نماز کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی وقت مقرر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو مقرر کر کے یہ عمل کر لیں، جگہ تنہائی اور خلوت والی ہونی چاہیے۔ اسی طرح 8 محرم بروز جمعۃ المبارک آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، جمعہ سے پہلے کر سکتے ہیں، جمعہ کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، یعنی 2 دنوں میں 7 اور 8 محرم کسی ایک دن کو مقرر کر کے یہ عمل کر سکتے ہیں، دونوں دنوں میں لگاتار بھی عمل کر سکتے ہیں۔ جتنا اگر کریں گے اتنی تاثیر اور برکت آئے گی۔ سب سے پہلے جس بھی مقام پہ ہیں صبح شام جو بھی وقت مقرر کریں، جس بھی نماز کے بعد باوضو مسلے پہ بیٹھ کے سب سے پہلے درود ابراہیمی سے عمل کا آغاز کریں۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوشش کریں، اگر درود ابراہیمی کا وقت نہیں ہے صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھا، آپ نے بھی ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ مقصد چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پہاڑ جتنا مقصد ہو، ناممکن کام اگر آپ کو کوئی لگتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کبھی ہو ہی نہیں سکتا، آپ اس کے ہونے کی نیت کر کے سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے مقصد کی نیت کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنی مقدار میں اس توجہ فرمائیے، کس طرح دھیان سے ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ آپ کو کلیئر کر رہا ہوں۔
آپ نے توجہ اور دھیان سے اس عمل کو کرنا ہے، یکسوئی کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار۔ اب لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے 129 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے صرف اور صرف 129 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں۔ مقدار آپ نے 129 ٹائمز رکھنی ہے، 129 مرتبہ، یعنی 100 دانوں والی ایک تسبیح اور اس کے اوپر 29 مرتبہ، نہ 129 سے زیادہ نہ 129 سے کم۔ جو مقدار بتائی جا رہی ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ 129 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آج کا پہلا عمل ہے۔ جمعرات کو کر لیں یا جمعۃ المبارک والے دن کر لیں، 7-8 محرم کا یہ عمل ہے۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دوسرا جو عمل کرنا ہے، اللہ کے 2 صفاتی ناموں کا کرنا ہے۔ دونوں صفاتی ناموں کو ملا کے ایک شمار کرنا ہے۔ یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کے ایک شمار کرنا ہے۔ کیسے؟ توجہ فرمائیے۔ یا فتاح یا رزاق ایک بار، یا فتاح یا رزاق 2 بار، یا فتاح یا رزاق 3 بار۔ اب یا فتاح یا رزاق کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ فرمائیے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں، آپ نے صرف اور صرف 101 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 101 ٹائمز، 101 مرتبہ۔ 101 سے مراد ہے نہ 101 سے زیادہ نہ 101 سے کم۔ جو مقدار بتائی جا رہی ہے اس میں آپ نے کمی بیشی نہیں کرنی۔ 101 مرتبہ یا فتاح یا رزاق کو آپ نے ملا کے ایک شمار کر کے 101 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب پھر دوبارہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ دونوں کو ملا کے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھ کے تیسرا جو عمل کرنا ہے وہ سورہ کوثر کا ہے، جس کے بنا یہ عمل کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد دوبارہ مقصد کی نیت کر لینی ہے، مقصد چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اگر آپ کو آج کوئی ناممکن کام لگتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کبھی ہو ہی نہیں سکتا، آنے والے پورے سال میں اگر آپ اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہو، آپ اپنے گھروں میں رزق کا اور دولت کا طوفان کھڑا کرنا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو پورا سال اللہ کی غیبی مدد آپ پہ اترے، روزگار کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، ذاتی گھر کے اعتبار سے، قرض کو ختم کروانے کے اعتبار سے، بے روزگاری کو ختم کروانے کے اعتبار سے، بے اولادی میں اولاد کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کی غیبی مدد آپ پہ نازل ہو، زمینی اور آسمانی آفات سے اللہ پاک آپ کو محفوظ فرمائے، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو، نعوذ لڑائی جھگڑا جادو جنات کے تمام برے اثرات کو اللہ پاک آنے والے سال میں آپ کی زندگیوں میں سے دور فرما دے، آپ کی زندگی کو اللہ پاک سلامتی والا اور حفاظت والا بنا دے، تو آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ سورہ کوثر تمام وظائف کا سلطان کہلاتی ہے، یعنی بیماری میں شفا کے تمام خزانے سورہ کوثر میں ہیں، بے اولادی میں اولاد کے تمام خزانے سورہ کوثر میں ہیں، قرض کی ادائیگی کے اعتبار سے غیبی مدد کے تمام خزانے سورہ کوثر میں ہیں، ذاتی گھر حاصل کرنے کے تمام خزانے سورہ کوثر میں ہیں، شرطیہ بیٹا اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کی نیت کر کے سورہ کوثر کو پڑھ لے۔ یہ جو 2 دن ہیں، 7 محرم اور 8 محرم جمعرات اور جمعۃ المبارک، پورے سال میں سب سے قیمتی دن ہے، سب سے بڑے دن ہیں، فضیلت کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے، دعاؤں اور حاجات کی قبولیت کے اعتبار سے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اب سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھتا ہوں، آپ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے، جس طرح میں پڑھتا ہوں آپ نے اسی طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
ان شانک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو میں نے 3 دفعہ پڑھا اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 14 مرتبہ پڑھ لینا ہے، 14 ٹائمز، 14 مرتبہ۔ یہ آج کا تیسرا اور آخری عمل ہے۔ اب آخر میں آپ نے یعنی جس طرح شروع میں درود ابراہیمی پڑھا تھا یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھا تھا، جو بھی درود چھوٹا پڑھا تھا بڑا پڑھا تھا اسی مقدار میں آخر میں پڑھ لینا ہے۔ اب دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں آپ نے، اور 3 دفعہ یا ارحم الراحمین، 3 دفعہ یا مسبب الاسباب، اور 3 دفعہ یا ذی الجلال والاکرام کو پڑھ کے اللہ سے مانگنا، یا اللہ ان 10 دنوں کی فضیلت کا واسطہ اور یہ 2 دن جو ہیں 7 محرم اور 8 محرم جمعرات اور جمعہ، ان کی فضیلت کا واسطہ جو بھی مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا یا اللہ اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔